جو نا سچ میں تو مجھے اپنے لیے نا بڑا ڈر لگتا ہے، مجھے بھی نا، مجھے اپنے لیے بڑا ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں بھی یہ نہ کروں کہ رمضان میں موٹیویٹ ہو کے نا تہجد بھی پڑھ لی، قرآن بھی اس طرح پڑھ لیا، ایکسٹرا بکس بھی پڑھ لی، لیکچرز بھی سن لی، عبادت بھی ایکسٹرا کر لی، اور جیسے ہی رمضان ختم ہوا تو بندہ نا جس طرح لگتا ہے شیطان نا ذہن میں آ کے کہتا ہے کہ سبحان اللہ اتنی محنت کی نا، اپنے آپ کو نا ریوارڈ دو، تھوڑا سا انٹرٹین کر لے یار، اتنی تو نے محنت کری، اتنا زیادہ تو نے باتیں کی، اب تھوڑا سا تو تھوڑا سا چل کر لے، ذرا تھوڑا گھومنے پھرنے نکل جا، ذرا اب ریلیکس کر لو، اب شام میں ذرا کافی شافیز بھی پینے نکل جاؤ، کیوں رمضان میں آپ دن میں تو گھر میں بیٹھے نہ کھانا ہے، وہ ٹائم بھی جو آپ کہتے ہیں اس میں ایک اس طرح بھی ٹائم بچ رہا ہے جو ہمارا کھانے اور اس کے اہتمامات ہیں۔ امام مالک کے بیٹے نا صالح، امام مالک کے بیٹے نے محمد غالب ان کا نام تھا، انہوں نے کہا کہ ابا جی ہم کب ریسٹ کریں گے؟ He said when will we rest? He said when we'll take the first step into Jannah, we'll rest that day. مومن کا جو ریسٹ ہے نا وہ جنت میں ہے۔ حدیث میں، بلکہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ مومن جو ہے وہ اسٹرائیو کرتا رہتا ہے، بلکہ رکتا نہیں ہے جب تک کہ وہ جنت میں پہنچ نہیں جاتا۔ اور اللہ نے فرمایا اچھا یہ تو رمضان کے علاوہ حدیث ہے، یہ رمضان اسپیسیفک نہیں رمضان اسپیسیفک نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مومن کو نا آخرت میں سب سے بڑی جو چیز اس کو تکلیف اور دکھ پہنچائے گی، یعنی حسرت کا وہ شکار ہوگا، اس مومنٹ کا جو اس نے ضائع کیا دنیا میں۔ یہ رمضان کے علاوہ، رمضان میں نہیں، عام زندگی میں اس نے کوئی ایک لمحہ ضائع کیا اور اس میں اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا، کوئی نیکی نہ کمائی، that will be a cause of regret for a moment. Imagine in Ramadan, imagine in Ramadan 1 second. Wallahi, if we try to save our seconds na, we'll save our minutes. And we'll be saving our hours and we'll be saving our days. صحیح بات ہے۔ اگر ہم نے ایک سیکنڈ، اگر میں نے اور آپ نے ایک سیکنڈ کھو دیا نا، that means we don't value our hours and we don't value our days. اور میں نا جب مغرب کی اذان ہوئی نا کل شام کو، تو میں امیجن کرتا کہ اب جنت کے دروازے تفتح ابواب الرحمہ، ایک روایت میں آتا ہے، اور ابواب الجنہ کے بھی دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ I was thinking، مجھے لاسٹ رمضان یاد آ گیا کہ 30th نائٹ، 30th روزہ، اور سورج غروب ہو رہا تھا، اور اتنا گلٹ میرے دل میں تھا نا کہ کاش میں مزید اور کر لیتا۔ And I was looking at the sunset کہ یار اب کاش مزید، کاش۔ I was talking to myself now and I made a video for myself as well۔ وہ کسی کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، not for public۔ میں نے کہا اس میں توہا، میں نے کہا یہی سورج صرف 30 دن بعد پتہ نہیں چلے گا غروب ہو رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، صحیح بات۔ تو اس ٹائم نا تو نے یہ نہیں کہنا ہے کاش میں مزید کر لیتا، ریگریٹس نہ ہو یار۔ اچھا، اگر ایک زبردست سٹارٹ کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو سٹارٹ رمضان، مطلب بڑے اچھے نوٹ پہ، وہ تو ہم نے بات کر لی کہ قرآن کے ساتھ جڑنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یوزلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان جب بھی آتا ہے، رمضان کا تعلق جو ہے وہ فاسٹنگ کے ساتھ ہے، لیکن اگر آپ آیت دیکھتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ٹھیک ہے، کہ قرآن کی مطلب قرآن سے جوڑنا ہے بیسکلی، ٹھیک ہے۔ اور اسلاف کا بھی آپ دیکھتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے قرآن کے ساتھ تعلق بیسکلی جوڑنا ہے۔ تو یہ تو زبردست سٹارٹ کی ہم نے بات کی، اور ابھی ہم نے کیٹیگرائز بھی کیا کہ کتنے قسم کے لوگ ہیں، لیکن ایک بڑا پرابلم جو ہمیں آتا ہے وہ کنسسٹنسی کا آتا ہے، جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے۔ تو واٹ ڈو یو تھنک کہ کنسسٹنسی کو ہم کیسے اچیو کر سکتے ہیں ایون وین رمضان اینڈز؟ ویسے یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اینڈ آئی وانٹڈ ٹو ڈسکس اٹ بائی دی اینڈ آف رمضان ایز ویل، لیکن ابھی بھی انشاءاللہ اس بارے میں کچھ بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو جو سب سے بہترین اعمال پسند ہے نا، میں آپ کو دین کا مزاج بتاتا ہوں۔ دین کا مزاج یہ نہیں ہے کہ آپ رمضان میں 20 رکھتے ہیں ایک رات میں پڑھیں اور پھر سارا سال چھوڑ دیں۔ دین کا مزاج ہے کہ آپ رمضان میں چاہے صرف 2 رکھتے ہیں پڑھیں، لیکن سارا سال پڑھتے رہیں۔ صحیح بات۔ اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ آپ ایک مہینے میں یا ایک رات میں کروڑ روپے نکال دیں اور پھر پورا سال صدقہ ہی نہ دیں۔ اللہ کو زیادہ پسند ہے کہ 10 روپے نکالیں، کیونکہ احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل، یہ اللہ کی حدیث، صحیح حدیث، اوتھینٹک، کہ اللہ تعالیٰ the most beloved of deeds to Allah subhanahu wa ta'ala is adwamuha، جو کہ کنسسٹنٹلی سارا سال چلے، ساری زندگی چلے، وَإِن قَلَّ، چاہے وہ تھوڑے کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی اے نبی عبادت کرتے رہیں جب تک آپ کو یقین نہ آ جائے۔ حضرت عیسیٰ کو بھی یہ وصیت کی، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں نماز پڑھوں، زکوٰۃ دوں، کب تک؟ رمضان کے رمضان، محرم میں، حج پہ نہیں، مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ ہوں۔ لیکن یہ جو کنسسٹنسی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ تو ایسی ڈیڈس کی بات ہوتی ہے نا جو کہ والنٹری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم بات کر رہے ہیں حلال اور حرام کی تو ان پہ تو بیسیکلی ہمارے پاس چوائس اس طرح سے نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی، بالکل۔ تو یہ ساری جو کنسسٹنسی کی بات ہے، یہ تو نوافل اور وہ والے ایکٹس ہیں جن سے آپ اللہ تعالیٰ کی قربت اختیار کرتے ہیں۔
لیکن اگر ہم حلال اور حرام کی بات کریں, ہمارا مسئلہ, میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ تو حلال اور حرام کا گناہ ہے نا بیسیکلی, تو وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. میں اسی لیے سوال ابھی اس لیے کر رہا ہوں, آئی نو اٹس ٹو ارلی, ابھی پہلا رمضان اور میں کنسسٹنسی کی بات کر رہا ہوں رمضان کے بعد, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ رمضان ہمیں کچھ اس طرح سے گزارنا ہے, اور وہ کون سی چیزیں جو کرنی چاہیے ہمیں بعد میں کنسسٹنسی میں ہیلپ ہو سکے. میرے تو خیال میں نا اس مہینے میں نا اللہ سے محبت کے لذت چکھیں, اللہ کو جانیں, اکیلے ٹائم گزاریں, اللہ سے باتیں کریں, اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کریں, سو سیریس کنٹمپلیشن بیسیکلی نا انڈیویجول لیول. یہ مروا رہا آپ کو اور مجھے بھی. اس کو تو نا واللہ طلاق دیں, اس کو خدائی قسم, مطلب دس ول کاسٹ یو یور لائف اگر ہم نے اس کو کنٹرول نہ کیا تو. یہ فیس بک پہ نا آدھا گھنٹہ سے گزرتا ہے پتہ نہیں چلتا, ٹھیک ہے, لیو دس آف. اچھا کیوں, میں کیوں کہہ رہا ہوں, نمبر 1 از اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو جو سولیٹیوڈ دیا نا, تقریباً تمام انبیاء کو وہ اس وجہ سے دیا کہ وہ نا اپنے آپ کو جانے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا کیوں گئے, وہ صحیح بات ہے. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیوں رہے, یوسف علیہ السلام کنویں میں کیوں رہے, ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی اسٹرینجر بننے گزاری, لوگوں کے ساتھ رہی نہیں, وہ اکیلے تنہا ساری دنیا پھرتے رہے. نوح علیہ السلام کے زیادہ فالوورز کوئی نہیں, صرف اللہ ان کا دوست ایک طرح سے. تو جو تمام انبیاء نے solitude is a place where geniuses live. If you want to dig deep inside yourself, leave off your cell phone, talk to yourself and اپنا analysis کریں کہ یار تم عبداللہ, عبدالرحمن, عائشہ, فاطمہ کہاں جا رہے ہو یار, where is your love. ٹھیک ہے, کیا اللہ ہے؟ ہاں ہے. کیا قیامت کا دن آئے گا؟ جی آئے گا. کیا میں کھڑا ہوں گا اللہ کے سامنے اور جواب دینا ہے؟ جی دینا ہے. اب میں کیا کر رہا ہوں, تو اکیلے میں نہ سوچیں. میں نے اور آئی تھنک اس میں نا یہ کہ یہ سارا کریں اور تھوڑا سا نا اپنے آپ کے ساتھ بھی آنیسٹ ہوں, ٹھیک ہے, اور اپنے ساتھ اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھیں کہ یار سب ٹھیک ہو جائے گا, کوئی نہیں. یہ چیزیں نا ہمیں ایکشن سے اور اپنے آپ کے ساتھ نا صحیح سیلف انالیسس کرنے سے روکتی ہیں. عمر بن الخطاب کیا کرتے تھے, روز رات کو اپنی دن کے نا نوٹ ڈاؤن کرتے تھے, اور جب ان کے دن میں اپنا کوئی گناہ آتا تھا نا تو اس پہ وہ رونا شروع کرتے تھے. اتنا روتے تھے کہ لوگ جمع ہو جاتے تھے. And he was one of those people جو کہتے تھے کہ یار مجھے میرا گناہ بتاؤ. He would treat it as a gift. ان کو لگتا تھا مجھے میری غلطی, کیونکہ سنسیئر تھے نا, اپنے ساتھ سچے تھے. ان کو نہیں تھا کہ بھائی میں نے لوگوں کے سامنے کچھ اور بننا ہے اور کسی اور کے سامنے. وہ کہتے ہیں یار مجھے میری غلطی بتائیں بھائی, تاکہ میں اپنے آپ کو کریکٹ کر سکوں, because he wanted to be the best version of himself. اپنے ساتھ سچے ہو. تو ہمیں اس رمضان میں, آج پہلا روزہ ہے نا, اگر ہم سارے جو لوگ سن رہے ہیں, ہم خود بھی لٹرلی ایک لسٹ چھوٹی سی بنائیں کہ یار میرے اندر میں نے کرنا کیا ہے, what do I want to achieve from this رمضان, تاکہ وہ جو کنسسٹنسی کی آپ بات کر رہے ہیں نا, تاکہ بعد میں وہ 30ویں روزے اور اینڈ میں جا کے ہمیں یہ سمجھ نہ آ رہا ہو کہ یار ہم نے کیا کیا. بس ایویں رینڈم نہ چیزیں کریں, تدبر کریں, اپنے ساتھ آنیسٹ ہوں, اللہ کو جانے جو آپ نے بات کی. بٹ آئی تھنک دیر از a bit of planning is also required. There needs to be have that clarity. خرم بھائی میں پورا قرآن پڑھوں یا روزانہ ایک پارہ پڑھوں اور 30 پارے مکاؤں, یا دن میں 10 آیات کو پڑھوں, ان کی تفسیر پڑھوں اور ان کو امپلیمنٹ کروں. What would you suggest to it? Obviously the second one. لیکن یہ قرآن پورا پارہ کا اجر. قرآن دیکھیں, اگر قرآن صرف عربی پڑھ رہے ہیں نا, اس کا نو ڈاؤٹ اس کا افیکٹ ہے, ہم اس کو ڈینائی کوئی نہیں کر رہا. بٹ اف یو ہیو ٹو ایدر اینڈ اور کر رہے ہیں نا, تو دین the second option. 10 کیا آپ 2 آیت کر. یار ہماری پرسنل ایکسپیرینس دیکھ لیں, جب ہم نے کوئی تفسیر پڑھی ہے کچھ آیات کی, ذرا بیٹھ کے آرام سے اہتمام کر کے, اس کے بعد جو آپ کو مزہ ملا ہے, ریسیٹیشن سے بھی بہت مزہ ملتا ہے, لیکن اف یو کمپیئر the two, تو آپ کو کتنا زیادہ وہ فیل ہوتا ہے تفسیر پڑھ کے نا, لگتا ہے کوئی چیز آپ کے اندر اتر گئی. اور میں یہ کہوں جوزی رحمۃ اللہ یہی فرماتے ہیں نا کہ کور ٹو کور فاتحہ سے ناس تک قرآن پڑھنے سے بہت بہتر ہے کہ آپ ایک آیت پڑھو اور اس کو سمجھ لو اور اس کو اپنی زندگی پہ عمل کر لو. کیونکہ ہم ساری زندگی جان ہی نہ سکے کہ ہمارا رب ہم سے چاہ کیا رہا ہے. وہ جیسے ایگزامپل زاوی بھی دیتے ہیں نا کہ آپ کے فادر اگر فار ایگزامپل چائنا میں تھے اور انہوں نے آپ کو چائنیز میں خط لکھا اور اپنی وفات سے پہلے آپ کو خط دے کے چلے گئے, اور آپ کو پتہ چلا کہ یہ جو خط ریسیو ہوا ہے یہ میرے باپ کی طرف سے ہے, یو ڈونٹ نو چائنیز, ٹھیک ہے, اور آپ اس کو فریم کروا کے روزانہ چومتے ہیں, روزانہ صاف کرتے ہیں, ململ کے کپڑے میں اس کو سجاتے ہیں, اور روزانہ اس کو دیکھتے ہیں کہ میرے باپ کی طرف سے آیا ہوا ہے. اور جب امیجن آپ کا دوسرا بھائی آتا ہے, کہتا ہے ابا نے جو انسٹرکشنز دی تھیں کہ مال بہنوں کو دینا ہے اور وراثت میں تقسیم کرنا, وہ کیا؟ انہوں نے کہا وہ تو میں نے کچھ نہیں کیا. بھائی اس میں لکھا ہوا کیا تھا؟ اصل تو ابا نے جو میں انسٹرکشنز دی تھیں وہ کام کی تھیں, یہ تو نہیں تھا کہ اس کو سجا کے رکھ دو. صحیح بات. تو ہم ساری زندگی جان نہ سکے ہمارا رب ہم سے چاہ کیا رہا ہے, بات کیا کر رہا ہے. یہی تو کلام اللہ ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کلام ہے کہ وہ اب سے چاہتا کیا ہے.
لیکن جو سولیٹیوڈ کی آپ نے بات کی تھی نا، ایگزامپل تو بڑی اچھی ہے سولیٹیوڈ والی، لیکن اگر اس کو ریلیٹیبل تھوڑا سا بنائیں آج کل کی یوتھ کا مسئلہ تھوڑا سا، سولیٹیوڈ تو ان کے لیے زیادہ ڈینجرس ہے. اب یہ بھی ذرا سوچیں کہ ہم کس قسم کی لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں جو جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو وہ زیادہ شکار ہو جاتے ہیں شیطانی خیالات کے. تو مجھے اگر تنہائی میں ساتھ یہ نہ ہونا یا لیپ ٹاپ ہے تو پھر ہوں گے. اگر اکیلے میں چلے گئے نا، لیکن اس سنسیئرٹی کو کیسے لے کے آئیں جو آپ کو انیبل کرے کہ آپ فون باہر چھوڑ کے آئیں. دیکھیں اس میں نا، ہاں یہ تو چھوڑنا پڑے گا. دیکھیں if you want to dig deep inside yourself نا you have to get rid of distractions. یہ تو for sure ہر موٹیویشن اسپیکر ہی بات کرتا ہے، اور جو کہ میں ان کے فیور میں نہیں ہوں، لیکن at least the addictions to distractions is the death of creative production or the productivity. Don't be addicted to distractions. Rather leave them alone. ٹھیک ہے. اینڈ سب سے بہتر ٹائم ہے نا فجر کے بعد آپ نہ بیٹھیں ذرا مسجد میں بیٹھیں. if you want to own your life, own your mornings. ٹھیک ہے. فون گھر چھوڑ کے جائیں. ویسے میں اور آپ دیکھیں اصل میں سولیٹیوڈ میں جو ہے نا، ایک وہ ہے سولیٹیوڈ جو یوتھ ہماری ویسی ہر وقت سولیٹیوڈ میں جائی ہوئی ہے. اس دوران یہ نہیں کہ سولیٹیوڈ میں اب آ گئے چلو یار میں تدبر کرنا اور سارا فون لیپ ٹاپ کھولا. ایک سولیٹیوڈ جو جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ کانشیسلی ڈیسائیڈ کرنا کہ یار آج یہ جو ٹائم ہے نا اس میں میں نے اپنے ساتھ اور اپنے رب کے ساتھ نا بات چیت کرنی ہے. جب اس مائنڈ سیٹ سے جا رہے ہیں نا تو پھر وہ جو سنسیئر ہوگا نا اپنے ساتھ وہ ایکچولی میں فون اور چیزیں پیچھے چھوڑ کے جائے گا. اگر کمرے میں بھی جا رہا ہے نا تو وہ فون ایکچولی میں باہر کہیں چارجنگ پہ لگا کے سب کچھ کر کے جائے گا اپنا، اور قرآن یا کوئی ایسی چیز لے کے جائے گا. یار میں نے بس یار ہم چھٹیوں میں نیک نہیں ہوئے تھے. میں تو ہوتا تھا اسکول کی، کالجز کی، ایون یونیورسٹی کی چھٹیوں میں. میں جب اس وقت فونز نہیں ہوتے تھے نا، فونز نہیں تھے. فونز نہ ہونا ایک تو ویسے بہت بڑی نعمت تھی. مجھے تو یاد ہے یونیورسٹی کچھ نہیں تھا. ٹو بی آنیسٹ میں جب دوستوں کے ساتھ رہا ہوں نا، میں نے اپنی جاہلیہ میں زیادہ وہ بڑھا ہوں، اور جب میں نے اکیلے گزارا ٹائم اپنے جوانی میں، فون نہیں تھا اسپیشلی، یہ بس ایک ڈفرینس تھا آج کی یوتھ سے. تو میں دیکھا کہ میں مساجد سے زیادہ قریب ہو جاتا تھا، میں اکیلے زیادہ نیک ہو جاتا تھا. ایون سمر کی چھٹیاں ہوتی تھیں ہماری یونیورسٹی میں، جو سیمسٹر بریک ہوتی ہے، اس میں بھی I had more spiritual time کیونکہ دوست میں لوگوں سے نہیں مل رہا. میرے ساتھ ہی ہوا، میرے ساتھ ہوتا تھا. So what I think is کہ اس رمضان کو نا ایک ڈفرینٹ بنائیں، سوچیں، تدبر کریں. اچھا let me ask you guys کہ ٹھیک ہے ہم نے کرنا ہے، پریکٹیکل ٹپس دیں یار تاکہ ہم ان کو واقعی میں کر سکیں کہ کیا شروع کہاں سے کریں اور اسٹارٹ کہاں سے کریں. اور اس رمضان میں مطلب why this month is unique important، وہ تو ہم نے احادیث سنی ہوئی ہے، جنت دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے بند ہو جاتے ہیں. Tell me something different, what happens. میرے خیال سے یہ جو پہلے ہم نے بات کی تھی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اکیلے بیٹھ کر اپنے گناہوں کے بارے میں سوچنا بھی نا، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ چیز آپ کو نا ہیوملٹی لے کے آتی ہے آپ کے اندر، ریئلائزیشن اینڈ کانشیسنیس کہ آپ کا بیہیویئر اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے. ٹھیک ہے، فرائض میں، باقی چیزوں میں، گناہوں میں، نیک اعمال میں، اس چیز کے بارے میں سنسیئرلی سوچنا اور رونا. جیسے حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اگر رونا نہیں بھی آ رہا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب انسان ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے جیسی شکل بنا لے کم از کم.